اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کرے گا۔ آپ کے دل کی جتنی بھی مرادیں ہوں گی، جتنی بھی حاجات ہوں گی، اللہ رب العزت غیبی طریقے سے آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کی ہر دعا کو کن فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اور اگر آپ کوئی دعا زبان سے نہ بھی مانگ سکیں تو اللہ کریم آپ کے دل کی تمام ضروریات اور دعاؤں کو ضرور پورا کرے گا۔ یاد رکھیں، رب کریم دل کے حالوں کو جانتا ہے، دل کی زبان کو جانتا ہے۔ جو بات آپ زبان پہ نہیں لا سکتے، اللہ کریم اس بات کو دل ہی دل میں پورا کرے گا، بشرط یہ کہ جب آپ نے عمل کرنا ہے یا اللہ سے دعا کرنی ہے تو مایوس نہیں ہونا۔ ایک اسی کی ذات ہے جو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ بس آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو یقین کامل کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ضرور لاج رکھے گا اور خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کرے گا۔ آج کا عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس عمل کو آپ کسی بھی پریشانی سے نجات پانے کے لیے، رزق اور دولت میں برکت کے لیے، کامیابی کے لیے، مشکلات سے نجات پانے کے لیے اور بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرض دار ہیں تو قرضوں سے نجات پانے کے لیے اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اور بارگاہ الہی سے مدد کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو اگر آپ بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دنوں میں کریں گے تو بہت زیادہ افضل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ 2 ہی ہفتوں کے اندر معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، حاجت ہے، خواہش ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وظیفہ کرنے سے پہلے حیثیت کے مطابق صدقہ ضرور کر دیں۔ صدقہ تمام پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے اور مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ تو صدقہ خیرات اپنی حیثیت کے مطابق کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے، آپ نے اپنے مقصد کو اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور نماز ادا کرنے کے بعد انسان وضو میں ہوتا ہے، اور وضو کی حالت میں اگر اس وظیفے کو کیا جائے تو فائدے دگنے ہوں گے۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے، یا پانی کی بوتل رکھ لیں یا جگ رکھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ الگ کمرے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو کریں تاکہ وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور دھیان وظیفے کی طرف ہونا چاہیے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے، دنیاوی کاموں کی طرف آپ کا دھیان نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کی عطاؤں کو دیکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو کا ورد کرنا ہے، اور 100 مرتبہ ہی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ تینوں تسبیحات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد پانی کا جو بھی گلاس ہوگا، جگ یا بوتل ہوگی، اس پر پھونک مار دینی ہے اور اللہ رب العزت سے دل لگی کے ساتھ دعا کرنی ہے۔
جو بھی آپ کا مقصد ہے، مسئلہ ہے، حاجت ہے، خواہش ہے، گھر میں رزق کی تنگی ہے، یا آپ قرض دار ہیں یا بیمار ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے رب کریم سے خصوصی دعا کرنی ہے اور یقین کامل کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ بہت زیادہ رب کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، عاجزی کے آنسو گرا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آنسو نہیں آتے تو رونے جیسا منہ ہی رب کی بارگاہ میں بنائیں اور پھر اللہ رب العزت کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس وظیفے کو اگر آپ ہفتے میں 3 دن کرنا چاہتے ہیں، یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن پڑھ لیں، اور اگر آپ اس وظیفے کے بہت زیادہ اور جلدی نتائج چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو آپ نے 2 ہفتے تک جاری رکھنا ہے، اور پھر اپنے گھر کے حالات تبدیل ہوتے اور اللہ کی مدد کو آسمانوں سے اترتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس بابرکت عمل کو آپ کسی بھی مشکل کو آسان کروانے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، رزق اور دولت میں برکت کے لیے، ہر طرح کے جادو جنات سے نجات پانے کے لیے، کسی طرح کی بندش کو بھی ختم کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی خاص عطاؤں کا حقدار ٹھہرانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے دل کی مرادوں کو پورا ہوتا انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔